معزز پنڈال میں بیٹھے پاکستان اسٹیل کے ورکرز اور آفیسر ساتھیوں، یہ ایک جس نیت کے ساتھ یہ پروگرام رکھا گیا، سیف الرحمان کنڈی صاحب نے جو اغراض و مقاصد یہاں پر بیان کیے، یہ ایک بہت نیک جو ہے وہ اور بروقت اقدام تھا۔ کچھ جو کل سے جو کراچی کی صورتحال بنی اور کچھ یہاں پہ جو ایک پولیٹیکل جو سینیاریو موجود ہے، کچھ لوگ یہاں پر ایک ایسے پاکستان اسٹیل مل میں جو ہے وہ حالات بنا کے رکھنا چاہتے ہیں جس میں ایک تضاد کسی کیفیت رہے، ایک کھچاؤ رہے، اور ایک ایسا ماحول جو ہے وہ نظر نہیں آئے کہ خاص طور پہ جو پاکستان اسٹیل کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی یکجہتی اور کوئی ایک آواز بن کے جو ہے وہ لوگ اس کی بقا کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو سکے۔ یہ بہت ایک المیہ کے طور پہ جیسے زمر شاہ نے اپنے سپاس نامے میں اس بات کا ذکر کیا کہ ایک اتنا بڑا ادارہ اور ایک ایسی بیسک انڈسٹری کہ جو لگا کہ اب یہ پہلی انڈسٹری تھی جس کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں شروع نہیں تھی۔ اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ تمام چیزیں امپورٹ کرتا تھا، کوئی چیز یہاں پر کسی چیز کی مینوفیکچرنگ موجود نہیں تھی سوائے جو ہے وہ کپڑا سازی کی۔ تو یہ ایک پہلی ایسی بیسک انڈسٹری تھی، اور پاکستان اسٹیل وہ ادارہ تھا کہ جہاں سے جو سے بھی یہ جب اس کی شروعات ہوئی تو سالوں میں وہ ترقی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب 1973-4 میں جب اس کی جو ہے وہ جب یہ اس کی آغاز ہوا اس پہ کام کا، 72 میں جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی کہ اگر وہ ایک دور تھا کہ جب یہ سمجھا جانے لگا کہ اب یہ پہلی انڈسٹری تھی جس کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں شروع نہیں تھی۔ اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ تمام چیزیں امپورٹ کرتا تھا، کوئی چیز یہاں پر کسی چیز کی مینوفیکچرنگ موجود نہیں تھی سوائے جو ہے وہ کپڑا سازی کی۔ تو یہ ایک پہلی ایسی بیسک انڈسٹری تھی، اور پاکستان اسٹیل وہ ادارہ تھا کہ جہاں سے جو تعمیر اور تنصیب کی جو پرائیویٹ جو کمپنیز تھی وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی۔ یہ این سی اور بے شمار جو کمپنیز تھی وہ پاکستان اسٹیل کے جو ہے وہ جو تعمیر کا تجربہ تھا اس سے جو ہے وہ ایک پوری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں وجود میں آئی۔ اور جو اس کا ایکچوئل پلان تھا، میں خاص طور پہ تھوڑا سا اس بات کو مطلب طویل کر کے اس لیے کہ جو ہے وہ امین نواب صاحب اور خاص طور پہ جو ہے وہ رانا گل آفریدی صاحب اس بات کو سمجھیں کہ جو ایکچوئل پلان تھا تو اس کی ڈیزائننگ اس طرح سے کی گئی کہ 11 لاکھ ٹن سالانہ جو ہے وہ اس کی پیداوار ہوگی۔ یہ ابتدائی جو ہے وہ اس کا پلانٹ تھا، اور اس کے بعد اس کو ترقی دے کے جو ہے وہ 33 لاکھ ٹن سالانہ تک جو ہے وہ اس کو جانا تھا اگلے جو ہے نا وہ 8-10 سال میں۔ لیکن ہم جو ہے وہ آج اس سطح پر پہنچے کہ آج ہمارے ادارے کی پیداوار جو ہے وہ 20 سے 30% جو ہے وہ پہ جو ہے نا وہ اس وقت ہم کام کریں۔ اور اس وقت جو آج یا کل یہ جو 3-4 دن ہے تو جو پورا را مٹیریل ہے وہ جو جہاں پہ اسٹاک یارڈ ہمارے ہوا کرتے تھے وہاں پر ایسکیولیٹر اور جو ہے بنکر اور وہ جو بکٹ لوڈر اور ڈوزر جو ہے وہ لگے ہوئے کہ وہ جو اتنے عرصے میں جو اسٹاک ہوتے اس کی جو اس بات پہ خرچ ہوں گے کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ چلائے۔ جو بلند ہوئی تھی وہ وہاں سے کھود کے جو ہے وہ را مٹیریل نکالا جائے تاکہ بلاس فرنس کو اور کوکومن بیٹریز کو اور اس سے آگے جو پروسیس ہے اس کو کسی طرح وہ پوری ہسٹری میں اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ہمیں انتہائی جو ہے وہ ندامت کے ساتھ اس کو وہ ادوار جو ہے وہ ملتے ہیں جب یہاں پر کوئی فوجی سربراہ جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پولیٹکس کرتے ہیں، جو ورکرز کی پولیٹکس کرتے ہیں، جو ملک کی پولیٹکس کرتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہوتا ہے کہ یہ آخر جو ہے وہ یہ ادارے جو ہے وہ سویلین حکومتوں میں اس مقام تک کیسے پہنچتے ہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ کاٹن انڈسٹری سے وابستہ ہوں، جو دوسری کسی انڈسٹری سے وابستہ ہوں، وہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کی ان خبروں کو جو ہے وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، جو سویلین حکومت ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا قرار دیں، ان کی پروڈکشن جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ کہ اگر ایک دفعہ اگر یہ جو ہے وہ جو بلاس فرنس جو ہے وہ اگر ہم اس کا پروسیس روکتے ہیں تو جو ہے وہ سینکڑوں ارب جو ہے اس بات پہ خرچ ہوں گے کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ چلایا جا سکے۔
تو یہ ایک المیہ کی بات ہے، اور یقیناً اس کے کچھ لوگ ضرور ذمہ دار ہیں۔ اور ایک اور المیہ جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم پاکستان اسٹیل کے جو ہے وہ پوری ہسٹری میں اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ہمیں انتہائی جو ہے وہ ندامت کے ساتھ اس کو وہ ادوار جو ہے وہ ملتے ہیں جب یہاں پر کوئی فوجی سربراہ جو ہے وہ بیٹھا ہو۔ تو یہ جو پولیٹکس کرتے ہیں، جو ورکرز کی پولیٹکس کرتے ہیں، جو ملک کی پولیٹکس کرتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہوتا ہے کہ یہ آخر جو ہے وہ یہ ادارے جو ہے وہ سویلین حکومتوں میں اس مقام تک کیسے پہنچتے ہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ کاٹن انڈسٹری سے وابستہ ہوں، جو دوسری کسی انڈسٹری سے وابستہ ہوں، وہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کی ان خبروں کو جو ہے وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، جو سویلین حکومت ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا قرار دیں۔ لیکن ہم جو پاکستان اسٹیل کے امپلائیز ان کے سامنے یہ صرف پروپیگنڈا نہیں ہے، بلکہ آنے والی خبریں شاید اس ایکچول حالات کا اشرہ شیری ہوں جس کا ہم روزانہ جو ہے وہ مشاہدہ پاکستان اسٹیل مل میں کر رہے ہیں۔ اور یہ 15% اور 50% یہ آفیسرز کے جو ایشوز ہیں، یہ بھی ایک انتہائی جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اس لیے کہ جو 2008 میں جو چارٹر ڈیمانڈ سائن کیا گیا، اس سے 90 دفعات ایسی تھی، 90 معاملات ایسے تھے کہ جو افسروں اور ورکروں کے درمیان جن کی وجہ سے جو ہے وہ فرق آ گیا، جو آج تک جو ہے وہ ایکول نہیں کیے جا سکتے۔ اور اس تمام معاملات میں جو مین رکاوٹ جو مینجمنٹس بیان کرتی رہی، وہ یہ کرتی رہی کہ جو ہے وہ پاکستان اسٹیل کے مالی حالات نہیں ہیں۔ تو یہ جو ان ساری وجوہات کی وجہ سے جو افسر اور ورکرز میں جو تفریق پیدا ہوئی ہے، جس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو ٹینشن ہوئی ہے، جو تضاد پیدا ہوا ہے، اس کو پاٹنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان اسٹیل کی بقا کے لیے ایک جو ہے وہ مشترکہ جو ہے وہ اسٹرگل کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ جیسے ظہور الشاہ صاحب نے کہا، اس کے اوپر زور دینا چاہتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی اس ملک کی ایک بڑی ترقی پسند پارٹی ہے، اور اس کو نہ صرف پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، بلکہ سینٹ میں بھی اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان اسٹیل آخر اس مقام تک کیسے پہنچا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے جو میجرمنٹ پاکستان اسٹیل کی مینجمنٹ نے تجویز کی ہوں، جو میجرمنٹ پاکستان اسٹیل کی جو نگران جو ادارہ ہے وزارت پیداوار، اس نے جو تجویز کی ہے، آخر اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب 25 ارب کا اعلان جو ہے بیل آؤٹ پیکیج کا پرائم منسٹر نے کیا، فائنانس منسٹر اس میں موجود تھے، جو پروڈکشن منسٹر ہے وہ اس میں موجود تھے، جو لیبر منسٹر ہے وفاقی وہ اس میں موجود تھے، تو پھر کیا وجہ تھی اور کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکیج جو ہے وہ پاکستان اسٹیل کو دیا جائے؟ پاکستان اسٹیل پچھلے 2 سال سے مسلسل اسپاٹ پرچیز پہ جو ہے وہ را مٹیریل خرید رہا ہے۔ ایران جو ہے وہ را مٹیریل دینے والا ایک بڑا ملک ہے، حکومت کی سطح پہ یہ آفرز موجود ہیں کہ جی ہم جو ہے آپ کو را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن وہ کون سی قوتیں جو ایک 6 جنریشن کا ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ ایگریمنٹ کرنے سے جو ہے وہ کتراتی ہیں، اور اس کام کو جو ہے وہ را مٹیریل کے ایک مستقل جو ہے وہ انتظام کو ہونے سے جو ہے وہ روک رہے ہیں۔ تو یہ ایک سنجیدہ جو ہے وہ ایسے معاملات ہیں جس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے، اس پہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ جو ہے وہ جب پاکستان اسٹیل بالکل جو ہے وہ زمین پر آ جائے اس وقت جو ہے وہ ہم سڑکوں پر آئیں، اس وقت ہم پارلیمنٹ میں بات کریں، اس وقت ہم اپنی جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے فورمز پہ جو ہے وہ پاکستان اسٹیل کو جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ اور مجھے بالکل میں جو ہے وہ اس کے اوپر کنوینس ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان اسٹیل کو اس لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کی مدد نہیں کر رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس ادارے کو جو ہے وہ سندھ کے چونکہ حوالے ہونا ہے، اس لیے وفاقی حکومت نہیں چاہتی کہ جی وہ اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ پھر دوسرا بھی نکلتا ہے کہ جو وفاقی حکومت کے کہنے پہ جو لوگ یہاں پر تعینات کیے جا رہے ہیں، کہیں ان کو اس کی لوٹ مار کی اس لیے جلدی تو نہیں کہ پھر کل کو تو وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ختم ہو جائے گا اور جو ہے وہ سندھ کی حکومت جو ہے پھر یہاں پر لوگوں کو جو ہے تعینات کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ اور سندھ حکومت کی جو کمپوزیشن ہے تو اس میں آئندہ کے جو فیوچر کا جو آپ سین دیکھتے ہیں پھر وہ تو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے کہ جو تضاد سندھ کی حکومت میں موجود ہے، اگر انہوں نے پاکستان اسٹیل کے معاملے پر کھینچا تانی شروع کی تو پھر یہاں پر کون سے حالات بنیں گے۔ تو میں جو ہے وہ اس کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت سنجیدہ بات ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی کو جو پاکستان کے ایک بڑے حصے کی
نمائندگی کرتی ہے، جو امیر نواب صاحب ہیں ان کو سندھ کی کیبنٹ تک میں اس معاملے کو لانا چاہیے کہ پاکستان اسٹیل کو ہمیں اچھی حالت میں جو ہے وہ صوبہ سندھ کے جو ہے وہ اس کے طور پہ جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ قبول کرنا چاہیے۔ آخر یہ اتنی بری حالت میں جا کے جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے اس کو جو ہے نا پہنچانے کا، سروائیو کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے پھر جو ہے وہ کئی جو ہے وہ 100 جو ہے نا وہ ارب جو ہے نا وہ چاہیے ہوگا۔ جتنے زیادہ جو ہے وہ حالات خراب ہوتے جائیں گے، ہر مہینے جو ہے وہ 1.5 ارب سے 2 ارب تک کا نقصان ہے، 4 ارب کے قریب ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں ہر مہینے کے، اور اس میں جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ 1.5 ارب سے زیادہ کی ہم سیل نہیں کر پا رہے۔ تو ایک سنجیدہ ہے، اس کے اوپر جو ہے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں جو ہے وہ یہاں پر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آفیسرز کی جو حکومت کے اعلانات ہیں مہنگائی الاؤنس کے حوالے سے، اس کو وہ جو آفیسرز کا رائٹ ہے کہ اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ ادا کیا جائے، اور پاکستان اسٹیل کی انتظامیہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اس میں تاخیری جو ہے وہ حربے استعمال کرتی ہے۔ پہلے جو ہے چیف ایگزیکٹو جو ہے اس وقت قائم مقام چیف ایگزیکٹو جو ہے لودھی صاحب، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ اس کو منظور کر لیتے ہیں ہم فوری طور پہ پیمنٹ کر دیں گے۔ جب وائس کے پلیٹ فارم سے عید الفطر سے پہلے رمضان میں مظاہرہ کیا گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو بورڈ کا اجلاس ہوا اس میں بھی ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کو منظور کروا لیں گے، لیکن منظور نہیں کروایا گیا، تو ہم نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ کرنے پہ ہمارے 3 عہدیداروں کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا گیا کہ جی آپ پاکستان اسٹیل کی مینجمنٹ کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے پاکستان اسٹیل کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھا ان کو ایک تفصیلی خط لکھا، ان کو ملاقاتیں کر کے بریف کیا۔ جب 7 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں 15% منظور کر لیا گیا، تو اب دوبارہ جو ہے کراسپونڈنس شروع ہو گئی ہے کہ جی وزارت پیداوار میں لیٹر جائے گا، وزارت فائنانس میں لیٹر جائے گا، اور جب تک وہاں سے منظور ہو کے نہیں آئے گا یہ پیمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ کل کو جب ہم پھر پاکستان اسٹیل پہ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، جب پاکستان اسٹیل کے 5800 آفیسر جب ایک دفعہ جو ہے پھر پاکستان اسٹیل کے گیٹ بند کریں گے، اس وقت پھر کہا جائے گا کہ یہ مینجمنٹ کے خلاف سازش ہے، یہ حکومت کے خلاف سازش ہے۔ تو ہم مطمئنہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ایک دفعہ پھر بالکل واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف یہی ہفتہ ایسا موجود ہے کہ جس میں آپ کو وہ تمام انتظامات کر لینے چاہیے کہ جس میں کم از کم جو ہے وہ پہلے اسٹیپ کے طور پہ 15% جو ہے وہ پاکستان اسٹیل کے آفیسرز کو جو ہے وہ ادا کیا جائے، ورنہ پھر کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ پاکستان اسٹیل میں کچھ نہیں رکھا، ہو سکتا ہے کچھ ادارے اس بات کے انتظار میں ہوں کہ احتجاج اس حد تک بڑھے کہ ان کو کوئی فائنل ایکشن لینے کا جو ہے وہ موقع آتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے لیے ہم جواز بن جائیں، لیکن ہمیں بالکل جب دیوار سے لگا دیا جائے گا، ہمارے جب جینے اور مرنے کا سوال پیدا ہوگا تو شاید پھر نفع نقصان ہم اس کو جو ہے وہ فراموش کر دیں اور ہم کسی انتہائی قدم کی طرف پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔